صلی علی محمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا رسول اللہ اشہد ان محمدا رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. کسی بھی نظام کی کامیابی کا اور ترقی کا انحصار اس نظام سے منسلک لوگوں اور کا اس نظام کے قواعد و ضوابط کی مکمل پابندی کرنے پر ہوتا ہے. چنانچہ دیکھ لیں کہ ترقی یافتہ ممالک میں قانون کی پابندی کی شرح تیسری دنیا یا
ترقی پذیر ممالک سے بہت زیادہ ہے، اور ان ممالک کی ترقی کی ایک بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ عموماً چاہے بڑا آدمی ہو یا افسر ہو، اگر ایک دفعہ اس کی غلطی باہر نکل گئی تو پھر اتنا شور پڑتا ہے کہ اس کو اس غلطی کے نتائج بہرحال بھگتنے پڑتے ہیں، اور اپنی اس غلطی کی جو بھی سزا ہے اس کو برداشت کرنی پڑتی ہے۔ جبکہ غریب ممالک میں یا آج کل جو ٹرم ہے تیسری دنیا کے ممالک میں آپ دیکھیں گے کہ اگر کوئی غلط بات ہے تو اس پر اس حد تک پردہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ احساس ندامت اور شرمندگی بھی ختم ہو جاتا ہے، اور نتیجتاً ایسی باتیں ہی پھر ملکی ترقی میں روک بنتی ہیں۔ تو اگر دنیاوی نظام میں قانون کی پابندی کی اس حد تک اس شدت سے ضرورت ہے تو روحانی نظام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترا ہوا نظام ہے اس میں کس حد تک اس پابندی کی ضرورت ہوگی اور کس حد تک اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہوگی۔ یاد رکھیں کہ دینی اور روحانی نظام چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے رسولوں کی ذریعہ اس دنیا میں قائم ہوتے ہیں، اس لیے بہرحال انہی اصولوں کے مطابق چلنا ہوگا جو خدا تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں، اور نبی کے ذریعے انبیاء کے ذریعے پہنچے اور اسلام میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا یہ نظام۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے احمدیوں پر کہ نہ صرف ہادی کامل صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہونے کی توفیق ملی، بلکہ اس زمانے میں مسیح موعود اور مہدی کی جماعت میں شامل ہونے کی بھی توفیق اس نے عطا فرمائی، جس میں ایک نظام قائم ہے، ایک نظام خلافت قائم ہے، ایک مضبوط کڑا آپ کے ہاتھ میں ہے جس کا ٹوٹنا ممکن نہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ کڑا تو ٹوٹنے والا نہیں، لیکن اگر آپ نے اپنے ہاتھ ذرا ڈھیلے کیے تو آپ کے ٹوٹنے کے امکان پیدا ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہر ایک کو بچائے، اس لیے اس حکم کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو اور نظام جماعت سے ہمیشہ چمٹے رہو، کیونکہ اب اس کے بغیر آپ کی بقا نہیں۔ یاد رکھیں شیطان راستہ میں بیٹھا ہے، ہمیشہ آپ کو ورغلاتا رہے گا، لیکن اس آیت کو ہمیشہ مد نظر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم سب کے سب اطاعت کے دائرہ میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے۔
حضرت مسلم موعود اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اے مومنو، تم سارے کے سارے پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ اور اس کی اطاعت کا جوا اپنی گردنوں پر کامل طور پر رکھ لو، یا اے مسلمانوں، تم اطاعت اور فرمانبرداری کی ساری راہیں اختیار کرو اور کوئی بھی حکم ترک نہ کرو۔ اس آیت میں کافتاً الذین آمنوا کا بھی حال ہو سکتا ہے اور اسلم کا بھی۔ پہلی صورت میں اس کے یہ معنی ہیں کہ تم سب کے سب اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی تمہارا کوئی فرد بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو اطاعت اور فرمانبرداری کے مقام پر کھڑا نہ ہو یا جس میں بغاوت اور نشوز کے آثار پائے جاتے ہوں۔ دوسری صورت میں اس کے یہ معنی ہیں کہ تم پورے کا پورا اسلام قبول کرو، یعنی اس کا کوئی حکم ایسا نہ ہو جس پر تمہارا عمل نہ ہو۔ یہ قربانی ہے جو اللہ تعالیٰ ہر مومن سے چاہتا ہے کہ انسان اپنی تمام آرزوؤں، تمام خواہشوں اور تمام امنگوں کو خدا کے لیے قربان کر دے، اور ایسا نہ کرے کہ جو اپنی مرضی ہو وہ تو کرے اور جو نہ ہو وہ نہ کرے۔ یعنی اگر شریعت اس کو حق دلاتی ہو تو کہے میں شریعت پر چلتا ہوں اور اسی کے ماتحت فیصلہ ہونا چاہیے، لیکن اگر شریعت اسے کچھ دلوائے اور ملکی قانون نہ دلوائے تو کہے کہ ملکی قانون کی روح سے فیصلہ ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ یہ طریق حقیقی ایمان کے بالکل منافی ہے، چونکہ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ مسلمانوں میں بعض ایسے کمزور لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو قومی ترقی اور رفاہیت کے دور میں فتنہ و فساد پر اتر آتے ہیں، اور وہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری پہلی حالت کیا تھی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں کیا عطا کر دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نصیحت فرماتا ہے کہ بے شک تم مومن کہلاتے ہو، مگر تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ صرف منہ سے اپنے آپ کو مومن کہنا تمہیں نجات کا مستحق نہیں بنا سکتا۔ اگر نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کا طریق یہ ہے کہ اول ہر قسم کی منافقت اور بے ایمانی کو اپنے اندر سے دور کرنے کی کوشش کرو اور قوم کے ہر فرد کو ایمان اور اطاعت کی مضبوط چٹان پر قائم کرو۔ دوم، صرف چند احکام پر عمل کر کے خوش نہ ہو جاؤ، بلکہ خدا تعالیٰ کے تمام احکام پر عمل بجا لاؤ اور صفات الہیہ کا کامل مظہر بننے کی کوشش کرو۔ یہاں ان ممالک میں جہاں اسلامی قوانین لاگو نہیں، یہ بات دیکھنے میں آتی ہے جیسا حضرت مسلم موعود نے فرمایا کہ یہ نہ ہو کہ تمہارے مد نظر صرف اور صرف اپنا ذاتی مفاد ہو۔ لڑائی جھگڑے کی صورت میں جہاں دیکھتے ہیں کہ شریعت بہتر حق دلا سکتی ہے تو فوراً جماعت میں درخواست دیتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ جماعت کرے، اور جہاں ملکی قانون کے تحت فائدہ نظر آتا ہو تو بغیر جماعت سے پوچھے ملکی عدالتوں میں چلے جاتے ہیں اور جماعت کی بات کسی طرح ماننے پر راضی نہیں ہوتے، کیونکہ اس وقت ان کے سر پر شیطان سوار ہوتا ہے، اور اگر ملکی قانون ان کے خلاف فیصلہ دے دے تو پھر واپس نظام جماعت کے پاس دوڑے آتے ہیں کہ ہم غلط فہمی کی وجہ سے اپنے جھگڑے کا فیصلہ کروانے کے لیے ملکی عدالت میں چلے گئے تھے، ہمیں معاف کر دیا جائے، اب جو نظام کہے گا ہمیں قابل قبول ہوگا۔ تو یاد رکھیں، اب واپس آنے کا مقصد نظام جماعت کی اطاعت یا محبت نہیں ہے، بلکہ یہ کوشش ہے کہ شاید ہمارا دعویٰ چل جائے اور صدر یا امیر یا قاضی کو کسی طرح ہم قائل کر لیں اور اپنے حق میں فیصلہ کروا لیں۔ تو اس سلسلے میں یاد رکھنا چاہیے کہ جب ایک دفعہ نظام جماعت چھوڑ کر آپ اپنے فیصلوں کے لیے ملکی عدالتوں میں چلے گئے اور بغیر اجازت نظام جماعت کے چلے گئے یا نظام پر دباؤ ڈالا کہ ہم نے جماعت کے اندر فیصلہ نہیں کروانا، ہمیں بہرحال
اجازت دی جائے کہ ہم ملکی قانون کے مطابق فیصلہ کروائیں، تو پھر ایسے لوگوں کا کبھی بھی جب کوئی معاملہ ہو تو نظام جماعت پھر نہیں سنے گا، پھر وہ کبھی اپنے معاملے جماعت کے پاس نہ لائیں، اور جب ایسے لوگوں کے معاملے نظام جماعت لینے سے انکار کرتا ہے تو پھر ایسے لوگ سیکرٹری امور عامہ، صدر یا امیر کے خلاف شکایات کرنے شروع کر دیتے ہیں، اعتراض شروع کر دیتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ لوگ ہمارے جھگڑوں کو نپٹانے میں تعاون نہیں کرتے، خلیفہ وقت کو بھی لمبے لمبے خط لکھے جاتے ہیں اور وقت بھی ضائع کیا جاتا ہے۔ تو یہ سب شیطانی خیال ہیں، وہ تمہارے دل میں پہلے وسوسہ ڈالتا ہے کہ دیکھو اپنا معاملہ جماعت میں نہ لے کے جانا، دوسرے فریق کے تعلقات عہدے داران سے زیادہ ہیں، وہ تمہارے خلاف فیصلہ کروا لے گا اور اپنے حق میں فیصلہ کروا لے گا۔ تو پھر ایک دفعہ شیطان کی گرفت میں آ گئے تو پھر باہر نکلنا مشکل ہوتا ہے اور ایک چکر شروع ہو جاتا ہے جو آہستہ آہستہ دلوں میں داغ پیدا کرتا رہتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، خدا کی راہ میں اپنی گردن ڈال دو اور شیطانی راہوں کو اختیار مت کرو کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ اس جگہ شیطان سے مراد وہی لوگ ہیں جو بدی کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو ایک تو یہ وجہ ہے کہ ذاتی جھگڑوں کی وجہ سے چاہے نظام جماعت سے فیصلہ کروایا جا رہا ہے یا نہیں کروایا جا رہا، جیسا کہ حضرت مسیح موعود نے فرمایا کہ لوگ ہیں جو تمہیں بدی کی تعلیم دیتے ہیں، بد خیالات دل میں پیدا کرتے ہیں، نظام کے خلاف ابھارتے ہیں، ان کی وجہ سے تم شیطان کے چکر میں آ جاتے ہو۔ تو وہ چکر یہی ہے کہ چاہے ملکی عدالت میں جھگڑوں کی صورت میں جائیں یا نظام جماعت سے اپنے معاملات کا فیصلہ کروانے کی کوشش کریں، کوئی نہ کوئی فریق جس کے خلاف جو فیصلہ ہوتا ہے جماعتی عہدے داران کو ملوث کر کے اس کے خلاف ہو جاتا ہے، اور پھر نظام پر بدزنی شروع ہو جاتی ہے اور اس کے خلاف اظہار شروع ہو جاتا ہے۔ تو عملاً اپنے آپ کو ایسے لوگ پھر نظام جماعت سے علیحدہ کر لیتے ہیں، اور پھر وہ نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں اس حدیث کو ہم سب کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے حاکم سے ناپسندیدہ بات دیکھے اور وہ صبر کرے، کیونکہ جو نظام سے بالشت بھر جدا ہو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ میری امت کو ضلالت اور گمراہی پر جمع نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد جماعت کے ساتھ ہوا کرتی ہے، جو شخص جماعت سے الگ ہوا وہ گویا آگ میں پھینکا گیا۔ تو ہمیشہ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جو بھی صورتحال ہو ہمیشہ صبر کرنا ہے۔ تو یہ بھی ذہن میں رہے کہ صبر ہمیشہ حق تلفی کے احساس پر ہی انسان کو ہوتا ہے۔ اب یہاں احساس کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ اکثر جس کے خلاف فیصلہ ہو اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ غلط ہوا ہے اور میرا حق بنتا تھا۔ تو یہ خیال دل سے نکال دیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نیچے سے لے کر اوپر تک سارا نظام جو ہے غلط فیصلے کرتا چلا جائے، اور یہ بدزنی پھر خلیفہ وقت تک پہنچ جاتی ہے۔ اگر ہر احمدی کے سامنے اللہ تعالیٰ کا
یہ فرمان رہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الأمر منکم وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اس کا ترجمہ ہے کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے احکام کی بھی، اپنے حکام کی بھی، اور اگر تم کسی معاملہ میں اولو الامر سے اختلاف کرو تو ایسے معاملے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دیا کرو اگر فی الحقیقت تم اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان لانے والے ہو۔ یہ بہت بہتر طریق ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے۔ تو سوائے اس کے کہ کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے جہاں واضح شرعی احکام کی خلاف ورزی کے لیے تمہیں کہا جائے، اللہ اور رسول کی اطاعت اسی میں ہے کہ نظام جماعت کی عہدیداران کی اطاعت کرو، ان کے حکموں کو، ان کے فیصلوں کو مانو۔ اگر یہ فیصلے غلط ہیں تو اللہ تمہیں صبر کا اجر دے گا، کیونکہ تم یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو۔ تو اللہ پر معاملہ چھوڑو، تمہیں اختیار نہیں کہ اپنے اختلاف پر ضد کرو، تمہارا کام صرف اطاعت ہے، اطاعت ہے، اطاعت ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول اور ملوک کی اطاعت اختیار کرو۔ اطاعت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر سچے دل سے اختیار کی جائے تو دل میں ایک نور اور روح میں ایک لذت اور روشنی آتی ہے۔ مجاہدات کی اس قدر ضرورت نہیں ہے جس قدر اطاعت کی ضرورت ہے، مگر ہاں یہ شرط ہے کہ سچی اطاعت ہو، اور یہی ایک مشکل امر ہے۔ اطاعت میں اپنے ہوائے نفس کو ذبح کر دینا ضروری ہوتا ہے، بدوں اس کے اطاعت ہو نہیں سکتی۔ اور ہوائے نفس ہی ایک ایسی چیز ہے جو بڑے بڑے مواحدوں کے قلب میں بھی بت بن سکتی ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر کیسا فضل تھا، اور وہ کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں فنا شدہ قوم تھی۔ یہ سچی بات ہے کہ کوئی قوم نہیں کہلا سکتی، اور ان میں ملیت اور یگانگت کی روح نہیں پھونکی جاتی جب تک کہ وہ فرمانبرداری کے اصول کو اختیار نہ کرے۔ اور اگر اختلاف رائے اور پھوٹ رہے تو پھر سمجھ لو کہ یہ ادبار اور تنزل کے نشانات میں مسلمانوں کے ذوق اور تنزل کے من جملہ دیگر اسباب کے باہم اختلاف اور اندرونی تنازعات بھی ہیں۔ بس اگر اختلاف رائے کو چھوڑ دیں اور ایک کی اطاعت کریں جس کی اطاعت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، پھر جس کام کو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے، اس میں یہی تو سر ہے۔ اللہ تعالیٰ توحید کو پسند فرماتا ہے، اور یہ وحدت قائم نہیں ہو سکتی جب تک اطاعت نہ کی جاوے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ بڑے بڑے اہل الرائے تھے، خدا نے ان کی بناوٹ ایسی ہی رکھی تھی۔ وہ اصول سیاست سے بھی خوب واقف تھے، کیونکہ آخر جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام خلیفہ ہوئے اور ان میں سلطنت آئی، تو انہوں نے جس خوبی اور انتظام کے ساتھ سلطنت کے بارے گراں کو سنبھالا ہے، اس سے بخوبی معلوم ہو سکتا ہے کہ ان میں اہل الرائے ہونے کی کیسی قابلیت تھی۔ مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ان کا یہ حال تھا کہ جہاں آپ نے کچھ فرمایا، اپنی تمام راہوں اور دانشوں کو ان کے سامنے حقیر سمجھا، اور جو کچھ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی کو واجب العمل قرار دیا۔ ان کی اطاعت میں گمشدگی کا یہ عالم تھا کہ آپ کے وضو کے بقیہ پانی میں برکت ڈھونڈتے تھے اور آپ کے لب مبارک کو متبرک سمجھتے تھے۔ اگر ان میں یہ اطاعت، یہ تسلیم کا مادہ نہ ہوتا، بلکہ ہر ایک اپنی رائے کو مقدم سمجھتا اور پھوٹ پڑ جاتی، تو وہ اس قدر مراتب عالیہ کو نہ پاتے۔ میرے نزدیک شیعہ سنیوں کے جھگڑوں کا چکا دینے کے لیے یہی ایک دلیل کافی ہے کہ صحابہ کرام میں باہم پھوٹ، ہاں باہم کسی قسم کی پھوٹ اور عداوت نہ تھی، کیونکہ ان کی ترقیاں اور کامیابیاں اس امر پر دلالت کر رہی ہیں کہ وہ باہم ایک تھے
اور کچھ بھی کسی سے عداوت نہ تھی۔ ناسمجھ مخالفوں نے کہا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلایا گیا، مگر میں کہتا ہوں یہ صحیح نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ دل کی نالیاں اطاعت کے پانی سے لبریز ہو کر بہہ نکلی تھیں۔ یہ اس اطاعت اور اتحاد کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے دوسرے دلوں کو تسخیر کر لیا۔ آپ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت جس پر خدا پر بھروسہ کرنے کا نور چڑھا ہوا تھا اور جو جلالی اور جمالی رنگوں کو لیے ہوئے تھی، اس میں ہی ایک کشش اور قوت تھی کہ وہ بے اختیار دلوں کو کھینچ لیتے تھے۔ اور پھر آپ کی جماعت نے اطاعت الرسول کا وہ نمونہ دکھایا اور اس کی استقامت ایسی فوق الکرامت ثابت ہوئی کہ جو ان کو دیکھتا تھا وہ بے اختیار ہو کر ان کی طرف چلا آتا تھا۔ غرض صحابہ کسی حالت اور حوادث کی ضرورت اب بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو جو مسیح موعود کے ہاتھ سے تیار ہو رہی ہے اسی جماعت کے ساتھ شامل کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی تھی، اور چونکہ جماعت کی ترقی ایسے ہی لوگوں کے لیے نمونوں سے ہوتی ہے، ایسے ہی لوگوں کے نمونوں سے ہوتی ہے، اس لیے تم مسیح موعود کی جماعت کہلا کر صحابہ کی جماعت سے ملنے کی آرزو رکھتے ہو، اپنے اندر صحابہ کا رنگ پیدا کرو۔ اطاعت ہو تو ویسی ہو، باہم محبت اور اخوت ہو تو ویسی ہو۔ غرض ہر رنگ میں، ہر صورت میں تم وہی شکل اختیار کرو جو صحابہ کی تھی۔ اطاعت کے بارے میں کچھ حدیث پیش کرتا ہوں۔ حذیفہ بن یمان سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم برائی میں تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے بھلائی دی، اب اس کے بعد بھی کچھ برائی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے کہا پھر اس کے بعد بھلائی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے کہا پھر اس کے بعد برائی؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے کہا کیسے؟ آپ نے فرمایا میرے بعد وہ لوگ حاکم ہوں گے جو میری راہ پر نہ چلیں گے، میری سنت پر عمل نہیں کریں گے، اور ان میں ایسے لوگ ہوں گے جن کے دل شیطان کے سے اور بدن آدمیوں کے سے ہوں گے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس وقت میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اگر تو ایسے زمانہ میں ہو تو حاکم کی بات کو سن اور مان، خواہ وہ تیری پیٹھ پھوڑے اور تیرا مال لے لے، بس تو اس کی بات سنے جا اور اس کا حکم مانتا رہے۔ تو اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ظلم کی حد تک بھی تمہارے ساتھ تمہارے عہدیداران کی طرف سے سلوک ہو رہا ہے تب بھی تم ان کی اطاعت کیے جاؤ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعت کو اتنی اہمیت دی تھی کہ مختلف زاویوں سے امت کو اس بارے میں سمجھاتے رہے۔ حدیث پیش کرتا ہوں، چند حدیث ہیں۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو اور اطاعت کرو، خواہ تم پر ایسا حبشی غلام حاکم بنا دیا جائے جس کا سر منقع کی طرح چھوٹا ہو۔ پھر آپ فرماتے ہیں، حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے اپنا ہاتھ کھینچا وہ اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن اس حالت میں ملے گا کہ نہ اس کے پاس کوئی دلیل ہوگی نہ عذر، اور جو شخص اس حال میں مرا کہ اس نے امام وقت کی بیعت نہیں کی تھی تو وہ جاہلیت اور گمراہی کی موت مرا۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تنگ دستی اور خوشحالی، خوشی اور ناخوشی، حق تلفی اور تجیحی سلوک، غرض ہر حالت میں تیرے لیے حاکم وقت کے حکم کو سننا اور اس کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ پھر حضرت عبادہ بن ولید اپنے دادا کی روایت اپنے والد کی زبانی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے اور بات ماننے کی بنیاد پر بیعت کی تھی۔ سختی اور راحت اور خوشی اور ناخوشی میں خواہ ہمارے حق کا خیال نہ رکھا جائے اور اس بنیاد پر کہ ہم جھگڑا نہ کریں گے، اس شخص کی سرداری میں جو اس کے لائق ہے، اور ہم سچ بات کہیں گے جہاں ہوں گے۔ اللہ کی راہ میں ہم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنے والا کون تھا؟ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ حق کا نہ خیال رکھا جائے تب بھی ہم اطاعت کریں گے،
لیکن یہاں کچھ اصول بدل رہے ہیں. حالانکہ تمام صحابہ اس بات کو گواہی دیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق سے بڑھ کر حق ادا کرنے والے تھے، اور آپ کے متعلق تو یہ خیال بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ آپ کسی کے حق کا خیال نہیں رکھیں گے. لیکن کیونکہ یہاں نظام جماعت کی بات ہو رہی ہے جس میں اس کے ماننے والوں کا اطاعت سے باہر رہنے کا ادنا سا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، ادنا سا تصور بھی برداشت نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ عہد لیا جا رہا ہے کہ ہم ہر حالت میں، چاہے ہمارے حقوق کا نہ بھی خیال رکھا جا رہا ہو، ہم مکمل اطاعت اور فرما برداری کے جذبے سے اس عہد بیعت کو نبھائیں گے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا حق مار رہے ہیں، بلکہ اب جب جماعتی زندگی کا معاملہ آئے گا تو حق کے معیار بدلنے چاہیے. اب تم اپنی ذات کے بارے میں نہ سوچو بلکہ جماعت کے بارے میں سوچو. اب اپنے ذاتی حقوق خود خوشی سے چھوڑو اور جماعتی حقوق کی ادائیگی کی کوشش کرو. یہاں وہی مضمون ہے کہ اعلیٰ چیز کے لیے ادنا چیز کو قربان کرو. پھر کہ جو ہمارا عہدیدار یا امیر مقرر ہو گیا، اب اس کی اطاعت ہمارا فرض ہے. اس کی اطاعت کریں اور یہ سوال نہ اٹھائیں کہ یہ کیوں بنایا گیا ہے. پھر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ برادریاں ہی لان تان کرتی ہیں کہ ہمارے خاندان سے اس کے یہ مسئلے تھے اور تم اس کی اطاعت کر رہے ہو. تو اللہ کی خاطر اس لعنت ملامت سے بالکل نہیں ڈرنا. تو یہ ہے ایک اعلیٰ اور مضبوط نظام جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قائم کرنا چاہتے ہیں. مسلم سلسلے فرماتے ہیں کہ قرآن جس کو اطاعت کہتا ہے وہ نظام اور ضبط نفس کا نام ہے. یعنی کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ انفرادی آزادی کو قومی مفاد کے مقابلے میں پیش کر سکے. یہ ہے ضبط نفس اور یہ ہے نظام. ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سننا اور اطاعت کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، خواہ وہ امر اس کو پسند ہو یا ناپسند، یہاں تک کہ اسے معصیت کا حکم دیا جائے، اور اگر معصیت کا حکم دیا جائے تو پھر اطاعت اور فرما برداری نہ کی جائے. تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ سوائے اس کے کہ شریعت کے واضح احکام کی خلاف ورزی کا حکم ہو، ہر حال میں اطاعت ضروری ہے. اور اس حدیث میں بھی یہی ہے. لیکن یہاں ایک بات کی وضاحت ضروری ہے کہ تم گھر بیٹھے فیصلہ نہ کر لو کہ یہ حکم شریعت کے خلاف ہے اور یہ حکم نہیں. ہو سکتا ہے تم جس بات کو جس طرح سمجھ رہے ہو وہ اس طرح نہ ہو، کیونکہ الفاظ یہ ہیں معصیت کا حکم دے، گناہ کا حکم دے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے نظام جماعت اتنا پختہ ہو چکا ہے کہ کوئی ایسا شخص عہدیدار بن ہی نہیں سکتا جو اس حد تک گر جائے اور ایسے احکام دے. تو بات صرف اس حکم کو سمجھنے کی، اس کی تشریح کی رہ گئی. تو پہلے تو خود اس عہدیدار کو توجہ دلاؤ کہ اگر نہیں مانتا تو افسر جو بالا عہدیدار ہے، افسر ہے، امیر ہے، اس تک پہنچاؤ، اور پھر خلیفہ وقت کو پہنچاؤ. لیکن اگر یہ تمہارے نزدیک برائی ہے تو پھر تمہیں یہ حق بھی نہیں پہنچتا کہ باہر اس کا ذکر کرتے پھرو، کیونکہ برائی کو تو وہیں روک دینے کا حکم ہے. اب تمہارا یہ فرض ہے کہ نظام بالا کو فیصلے کو تک پہنچاؤ اور پھر اس کے فیصلے کا انتظار کرو. مسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو عمارت اور خلافت کی اطاعت کرنے پر اس قدر زور دیا گیا ہے، اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ امیر یا خلیفہ کا ہر حکم، ہر ایک معاملہ میں فیصلہ صحیح ہوتا ہے. کئی دفعہ کسی معاملہ میں وہ غلطی کر جاتے ہیں، مگر باوجود اس کے ان کی اطاعت اور فرما برداری کا اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ اس کے بغیر انتظام قائم نہیں رہ سکتا.
تو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بھی غلطی کر سکتا ہوں، تو پھر خلیفہ یا امیر کی کیا طاقت ہے کہ کہے کہ میں کبھی کسی امر میں غلطی نہیں کر سکتا؟ خلیفہ بھی غلطی کر سکتا ہے، لیکن باوجود اس کے اس کی اطاعت کرنی لازمی ہے، ورنہ سخت فتنہ پیدا ہو سکتا ہے۔ مثلا ایک جگہ وفد بھیجنا ہے، خلیفہ کہتا ہے کہ بھیجنا ضروری ہے لیکن ایک شخص کے نزدیک ضروری نہیں، تو ہو سکتا ہے کہ فی الواقعہ ضروری نہ ہو، لیکن اگر اس کو اجازت ہو کہ وہ خلیفہ کی رائے نہ مانے تو اس طرح انتظام ٹوٹ جائے گا، جس کا نتیجہ بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ تو انتظام کے قیام اور درستی کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنی رائے پر زور نہ دیا جائے۔ جہاں کی جماعت کا کوئی امیر مقرر ہو، وہ اگر دوسروں کی رائے کو مفید نہیں سمجھتا تو انہیں چاہیے، یعنی جماعت کے ممبران کو چاہیے کہ اپنی رائے کو چھوڑ دیں۔ اسی طرح جہاں انجمن ہو، وہاں کے لوگوں کو سیکرٹری کی رائے کے مقابلے میں اپنی رائے پر ہی اصرار نہیں کرنا چاہیے، یا صدر کی رائے کے معاملے میں۔ تو جہاں تک ہو سکے صدر یا امیر کو اپنا ہم خیال بنانے کی کوشش کرنی چاہیے اور اسے سمجھانا چاہیے، لیکن اگر وہ اپنی رائے پر قائم رہے تو دوسروں کو اپنی رائے چھوڑ دینی چاہیے، کیونکہ رائے کا چھوڑ دینا فتنہ پیدا کرنے کے مقابلے میں بہت ضروری ہے۔ اطاعت امیر کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف ارشادات سنے ہیں، لیکن ایک یہ حدیث ہے جو مزید خوف دلوں میں پیدا کرتی ہے کہ ہر احمدی کو ہمیشہ یہ باتیں ہر وقت اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اطاعت امیر کس قدر ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ تو کون ہے ہم میں سے جو یہ پسند کرتا ہو کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرہ اطاعت سے باہر نکلیں؟ کوئی احمدی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بس جب یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تو پھر عہدیداران کی، امراء کی اطاعت خالصتاً للہ اپنے اوپر واجب کر لیں، اور اگر نظام جماعت پر حرف آتے ہوئے دیکھیں تو آپ کے لیے راستہ کھلا ہے، خلیفہ وقت تک بات پہنچائیں، اور مناسب ہے کہ اس عہدیدار کے ذریعے سے ہی بھجوائیں۔ بغیر نام کے شکایت پر غور نہیں ہوتا۔ اگر اصلاح چاہتے ہیں تو پھر کھل کے سامنے آنا چاہیے، لیکن یاد رکھیں آپ کو یہ قطعاً اجازت نہیں ہے کہ کسی بھی عہدیدار کی نافرمانی کریں۔ اگر کوئی ایسی صورت ہے تو پھر حدیث کی روشنی میں آپ عہدیدار سے عدم تعاون کر کے، ان کی نافرمانی کر کے خلیفہ وقت کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور پھر یہ سلسلہ اوپر تک بڑھتا چلا جائے گا۔ بس ہر ایک کی بقا اسی میں ہے کہ وہ اس عہد پر قائم رہے کہ وہ ہر قربانی کے لیے تیار رہے گا۔ اس کے بعد اب میں مختصراً آج جلسے کا آغاز بھی ہے انشاءاللہ، اس سلسلے میں بعض دعائیں پیش کروں گا۔ جو جلسہ میں شامل ہونے والوں کے لیے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، جہاں آپ نے بہت ساری دعائیں کی ہیں ان جلسوں میں شامل ہونے والوں کے لیے، وہاں آپ شامل ہونے والوں سے آپ نے کچھ توقعات بھی رکھی ہیں، اور فرمایا ہے کہ اس جلسہ کو عام دنیاوی میلوں کی طرح نہ سمجھو کہ اکٹھے ہوئے، ٹولیاں بنائیں، بیٹھے، اپنی مجلسیں جمائیں، جلسے کی کارروائی کے دوران بہرحال سب کو سوائے اشد مجبوری کے جلسہ گاہ میں
جہاں جلسے کے پروگرام ہو رہے ہیں اس ہال میں یہاں بیٹھنا چاہیے اور تمام کارروائی سننی چاہیے۔ انتظامیہ بھی اس بات کا خیال رکھے کہ نرمی اور پیار سے تمام شاملین کو اس طرف توجہ دلائے، اور آنے والوں کا بھی کام ہے کہ انتظامیہ سے اس سلسلے میں تعاون کریں، ان کے کہنے کا برا نہ مانیں، اور جو بھی انتظام ہے اس کی پوری اطاعت کریں، کیونکہ یہ بھی اطاعت نظام کا ایک حصہ ہے۔ اور آج سے ہی ابھی آپ کی طرف سے اظہار سے پتہ لگنا شروع ہو جائے گا کہ کون کس حد تک اطاعت گزار ہے۔ خاص طور پر عورتیں اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ جلسے سننے آئی ہیں، محفلیں جمانے کے لیے نہیں، نہ ہی دنیا داری کی باتیں کرنے۔ یہی دن ہوتے ہیں جن میں اصلاح نفس کا موقع ملتا ہے، تو ان سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پھر جن خواتین کے چھوٹے بچے ہیں وہ جہاں بھی ان کا انتظام ہے، مارکی لگی ہوئی ہے، اس کے آخر میں بیٹھیں تاکہ بچوں کی وجہ سے دوسروں کو پروگرام سننے میں کوئی دشواری نہ ہو، وہ آسانی سے اور سہولت سے تمام پروگرام سن سکیں۔ اور پھر اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ بچوں والیوں کو بچوں کی ضرورت کے وقت اٹھنا پڑتا ہے تو باہر جانے میں بھی آسانی رہے۔ تو امید ہے انشاءاللہ تعالی ان 3 دنوں میں آپ لوگ یہ ثابت کر دیں گے کہ محض للہ آپ اپنی زندگی گزارنے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ اب میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی دعائیں جو آپ نے اس موقع کے لیے کی پڑھتا ہوں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کرتے ہیں جماعت کے لیے دعا کرتے ہوئے، اور جماعت کے ہر یک صاحب جو اس اصلاحی سلسلہ کے لیے سخت سفر اختیار کریں، خدا تعالیٰ ان کے ساتھ ہو اور ان کو اجر عظیم بخشے اور ان پر رحم کرے، اور ان کی مشکلات اور اضطراب کے حالات ان پر آسان کر دے وے، اور ان کے ہم و غم دور فرما دے، اور ان کو ہر یک تکلیف سے مخلصی عنایت کرے، اور ان کی مرادات کی راہیں ان پر کھول دے وے، اور روز آخرت میں اپنے ان بندوں کے ساتھ ان کو اٹھاوے جن پر اس کا فضل و رحم ہے، اور تا اختتام سفر ان کے بعد ان کا خلیفہ ہو۔ اے خدا، اے ذوالمجد والعطا اور رحیم اور مشکل کشا، یہ تمام دعائیں قبول کر اور ہمیں ہمارے مخالفوں پر روشن نشانوں کے ساتھ غلبہ عطا فرما کہ ہر یک قوت اور طاقت تجھی کو ہے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی ان دعاؤں اور اس کے علاوہ ان تمام وہ دعائیں جو آپ نے اپنی پیاری جماعت کے لیے کیں، ان سب کا وارث بنائے، ہمیں اپنا عبادت گزار بندہ بنائے، ہمیں ہر قسم کے شرک سے پاک کر دے، اپنی کامل فرما برداری میں رکھے، اور اس جلسے کی تمام برکات سے فیض یاب فرماتے ہوئے اپنی رحمتوں اور فضلوں کی چادر ہم پر ہمیشہ تانے رکھے۔ آمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله
رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.